نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر عامیل کے قاتلوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ایسی گائے تلاش کریں جو عیب سے پاک ہو، نہ ہی اسے ہل جونے پر لگایا گیا ہو اور نہ ہی اسے پانی کے لیے کنویں پر چلایا گیا ہو، بلکہ وہ ان عیب سے، ان معاملات سے، ان چیزوں سے پاک ہو۔ اس لیے ان لوگوں نے مختلف ہیلے بہانے کرنے کے بعد پھر یہ کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے پروردگار سے، وہ اس معاملے کو واضح کر دے ہمارے لیے، کیونکہ گائے کا معاملہ مشابہ ہے ہمارے اوپر، شک میں پڑ گیا ہے، شبہ کے اندر ہے، اس وجہ سے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی کون سی خصوصیات اور کون سی خصلتیں عادتیں ایسی ہوں، کیونکہ رنگ بھی کلیئر ہو گیا تھا، پھر اس کی عمر کا بھی اللہ تعالی نے فیصلہ پہلے فرما دیا کہ اس عمر کی ہو، اس رنگ کی ہو، پھر بھی ان کے دل کے اندر ابھی بھی شکوک و شبہات تھے کہ اس معاملے کو کسی انداز سے الجھایا جائے۔ وہ اسے الجھانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے تراشتے رہے۔ آخر کار انہوں نے یہی کہا کہ یہ معاملہ ہمارے اوپر مشابہ ہے، اگر اس کو کلیئر کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے، بے شک اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہمیں رہنمائی ملے گی، ہم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ دیں کہ وہ گائے ایسی ہو ذلول تثیر الارض، جس سے ہل نہ چلایا گیا ہو، یعنی ہل چلانے کے کام میں اسے نہ لگایا گیا ہو، وہ ہل چلانے والے معاملے سے بھی پاک ہو، ولا تسقی الحرث، کھیتی کو پانی لانا یعنی کنویں پر چلایا بھی نہ گیا ہو، اس کے بغیر ایسی گائے، ایسی بیل کہ جس کو اس کام میں استعمال نہ کیا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، وہ ان عیبوں سے پاک ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ اس وقت ہمارے پاس حق واضح ہو کر آیا، سچائی کے ساتھ آیا۔ یقینی بات ہے کہ یہ بات کلیئر تھی، یہ معاملہ کلیئر تھا کہ ان لوگوں نے جب یہ سب چیزیں سامنے آنے کے بعد اس کی تلاش شروع کر دی، تلاش کرتے کرتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جس نوجوان کے پاس یہ گائے موجود تھی جو ان تمام عیبوں سے پاک تھی، جس کے اندر یہ ساری خصوصیات پائی جا رہی تھی جن کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، جو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ گائے ایک ایسے نوجوان کے پاس تھی جس کا باپ فوت ہو چکا تھا، اور وہ نوجوان اپنی ماں کی دن رات خدمت کیا کرتا، اور یہی گائے اس کا کل ترکہ تھی، اس کے پاس سب کچھ یہی تھی۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں اس گائے سے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں، میں اپنے گھر کے تمام معاملات کو اسی گائے کے ساتھ چلاتا ہوں۔ ان لوگوں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ
اونچ نیچ کی بات چیت چلاتے رہے، معاملات طے کرتے رہے، آخرکار اس نوجوان کو انہوں نے منوا لیا۔ لیکن اس نوجوان نے بھی یہ شرط لگائی کہ میں اس صورت میں آپ کو یہ گائے دوں گا اگر آپ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے چمڑے کے اندر جتنی بھی سونا آئے آپ مجھے وہ چمڑا سونے سے بھر کر دیں گے۔ اگر وہ بھرا ہوا چمڑا آپ مجھے سونے کا دیں تو پھر میں یہ گائے آپ کو دے سکتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو اس دور کے اندر ایک درمیانی گائے کی قیمت 3 دینار تھی، لیکن اس نوجوان نے یہ ڈیمانڈ رکھ دی، یہ مطالبہ رکھ دیا کہ میں اتنی زیادہ سونا لوں گا، پھر یہ گائے میں آپ کے حوالے کروں گا۔ اب معاملہ اس طرح ہے شریعت کے اندر کہ اگر کوئی چیز آپ اپنی ذاتی جس کا حکومت نے کسی قسم کی پابندی نہ لگائی ہو اور مارکیٹ کے اندر اس کا عام رواج ریٹ مکمل عیانہ ہو، بلکہ وہ آپ کی اپنی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، اگر وہ کوئی لینا چاہتا ہے تو آپ اس کو اپنی منہ مانگی قیمت پر دے سکتے ہیں۔ اگر وہ اس پر راضی ہے تو وہ اسے لے سکتا ہے۔ شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ ایک آدمی مالک ہے، مالک اپنی ملکیت کو چاہے جس قیمت پر بھی بیچے، اگر لینے والا اس پر راضی ہے تو کوئی قباحت نہیں، اسے اجازت ہے، وہ بیچ سکتا ہے۔ ہاں اگر حکومت نے ایک چیز کا ریٹ طے کر دیا یا منڈی مارکیٹ نے اس کا ایک ریٹ طے کر دیا، جس چیز کا ریٹ مارکیٹ کے اندر ایک ہے، طے ہے، یا حکومت نے پابندی لگا دی کہ اس ریٹ سے زیادہ نہیں بیچ سکتے، تو پھر اس کا بیچنا شریعت کی روح سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر منڈی کی طرف سے بھی کوئی ریٹ طے نہیں، حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اور وہ ہر ایک کی اپنی ذاتی اور انفرادی اشیاء ہیں، وہ انہیں اپنی قیمت پر بیچ سکتا ہے۔ اس لیے اس نوجوان نے بھی اس گائے کو اس شرط پر، اس مطالبے پر دیا کہ آپ مجھے سونے کا بھر کے دیں گے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، بس جب ان لوگوں نے اس کو ذبح کیا اور جو حکم دیا اس کے مطابق کیا، پھر اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو حل کر دیا۔